الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو میں آپ کو میں یہ سمجھا سکوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اور خاص طور پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ رسول عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، رسول اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور ان کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہوتی ہے۔ عام انسان گناہ بھی کرتا ہے، اس سے خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے رسولوں کی شان یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور ان سے گناہ ہونا محال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا، جس کو اللہ نے گناہ سے بچا کے رکھا ہے، جو معصوم ہے، اور ان کو معصوم بھی اللہ نے بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انسان محنت کر کے ولی تو بن سکتا ہے، نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ نبی اور رسول اللہ جسے چاہے اسے ہی بناتا ہے، یہ کسب بھی نہیں ہے، یہ وہب بھی ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ تاج رسالت کس کو عطا کیا جائے۔ تو ایک چیز تو یہ واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ انسان محنت و مشقت کے ذریعے نیک بن سکتا ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کی کرم کی نظر پڑ جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے، لیکن پوری زندگی عبادت و ریاضت کر کے، تقوی و طہارت اختیار کر کے، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی رسول بن سکتا ہے۔ نبی اور رسول وہی بنے گا جسے اللہ عز و جل بنانا چاہے۔ اب رسول جب اللہ نے بنا لیا
تو اس رسول کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلا مقصد رسول کا بھیجنے کا یہ ہے تاکہ وہ لوگ جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں اور معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں ان کو رسول بتا دے کہ خدا ایک ہے وحدہ لا شریک۔ اس لیے جتنے بھی رسول اور انبیاء تشریف لائے انہوں نے ایک ہی خدا کی بندگی کی دعوت دی اور ایک رب کی عبادت کی دعوت انہوں نے عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جو انسانوں کو دعوت عطا فرمائی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا رسول خدا کا پتہ بتانے کے لیے تشریف لائے، اور رسول کے بتانے سے خدا کا پتہ چلا، رسول کے بتانے سے قرآن کا پتہ چلا، رسول کے بتانے سے ہمیں ایمان کا پتہ چلا۔ اگر رسول نہ بتاتے تو آج جن قوموں کے اندر رسول کے ماننے کا کانسیپٹ نہیں ہے، جس طریقے سے کوئی پتھر کو پوج لیتا ہے، کوئی درخت کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی سورج کو، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے رسول کو نہ مانا، جس کی وجہ سے بھٹک گئے۔ اور ہم خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کو مانا اور رسول نے ہمیں خدا کا پتہ بتایا۔ اب قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسول کی فرما برداری کی جائے، رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسول کی بات مانی جائے، رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، رسول وہی کہتے ہیں جو کچھ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں انسان رسول کو تو مانتا ہے لیکن رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور جب رسول کی بات نہیں مانتا تو اس کی زندگی سے اللہ نے سکون کی دولت چھین لی ہے، اطمینان کی دولت چھین لی ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آج کے دور کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دور حاضر کا مسلمان سائنس کی جتنی بات مان لیتا ہے اتنی رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں، تو ان کی سچویشن یہ تھی کہ حضور کچھ کہہ دیتے تو وہ دلیل نہیں طلب کرتے تھے، بلکہ حضور کی کہی ہوئی ہر بات کو بالکل بلائنڈلی اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول کا فرمان ہے اور رسول اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان ویک ہو گیا، اور مٹیریلزم کی طرف اتنے ہم بڑھ گئے کہ آج سائنس کا ہمارے دل و دماغ پہ کنٹرول اتنا ہو گیا کہ اگر اس وقت میں دنیا کے مسلمانوں سے کہوں کہ پانی کو دیکھ کر پینا، بیٹھ کر کے پینا، 3 سانس میں پینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آج کا مسلمان یہ کہے گا بس مولانا دعا کریں اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، اگر اس طرح سے کرنے جائیں گے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن اگر فوری طور پر میں یہ کہوں
کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کے بعد کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی پیے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا پھر تو میں بیٹھ کر کے پیوں گا. ارے نادان، سائنس اپنی تحقیق سے کچھ کہتا ہے، مدینے کے تاجدار تو وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کے فرمان کو بلائنڈلی مان لینا چاہیے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اگر مگر if and but کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بلائنڈلی ماننے کے سلسلے میں ہمارے اندر تردد پایا جاتا ہے، ہمارے اندر شک پایا جاتا ہے، ہمارے اندر ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہماری قوم اسی طرف جا رہی ہے جس طرف دوسری قومیں جا رہی ہیں، کہ وہ ان قوموں کا رشتہ اپنے مذہب سے ٹوٹ گیا اور آج چرچ ویران ہو گئے اور لوگ سائنس کو سب کچھ سمجھنے لگے. آج ہماری قوم بھی اسی راستے پر چل رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جو درجہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس میں کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایسا نہیں ہے کہ جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بینیفیشیل ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان دنیاوی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں جو انسان کے لیے بینیفیشیل نہ ہو. آپ دیکھیں کورونا کے زمانے کے اندر بار بار یہ اناؤنس ہو رہا تھا اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو. آج کا میڈیکل ریسرچ اسکالر آج بیماریوں سے اور بیکٹیریا سے بچانے کے لیے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو، لیکن قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جب سائنس کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستور عطا فرما دیا کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیا. لیکن ہمارا دماغ، ہمارا دل آج سائنس کو اتنا قبول کر چکا ہے کہ سائنس کے کمپیر کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. ہمارا فیتھ، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ قرآن کے سلسلے میں یہ ہے ڈیفینیٹ 110% نہیں، 1000% یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فیتھ ہے، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں. جب ہمارا پورا عقیدہ یہ ہو گیا کہ قرآن کا ایک حرف بھی کسی اور کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں تک کہ نقطے سے لے کر کے ساری چیزیں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں اور ہم اسے مانتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا. اب میں اسی قرآن کی روشنی میں آپ کو بینیفٹ آف اطاعت اور بینیفٹ آف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور آپ کے حکم کو ماننا یہ کتنا بینیفیشیل ہے اور کتنا فائدہ مند ہے. پہلی آیت قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے کو اللہ کبھی ناکامی نہیں عطا کرتا، بلکہ اللہ اسے بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. بڑی کامیابی. آج کا انسان کامیابی کی تلاش میں نکل رہا ہے، کامیابی کے لیے کوشش کر رہا ہے،
کامیابی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ہر ایک کی بات ماننے کو تیار ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی تو ٹال مٹول کرتا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ امریکہ میں بسنے والا مسلمان میں سے بعض مسلمان امریکہ کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولانا وی آر امریکن مسلم، ویری ویری سوری، وی آر ناٹ we have no possibility to follow حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد، یعنی very very trouble for us۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان سکتے، بہت مشکل ہے، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، امریکن مسلم ہیں۔ تو یہاں میں بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا ہے ہی نہیں جس کو ماننا ہماری طبیعت پر گراں گزرے۔ حضور نے جتنے بھی ارشادات عطا فرمائے ہیں وہ انسان کے لیے پاسبل ہیں، وہی ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بڑی کامیابی۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، ڈرگز استعمال کرتے ہیں، کوئی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ان کی لائف بڑی انجوائے کے ساتھ گزرتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے موج مستی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے آپ کو کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے اور دنیا کے اندر اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہر رسول کی بات کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ ڈپریشن، اسٹریس اور اپسیٹ اور لائف میں مسنگ کے اعتبار سے اگر کچھ دیکھیں گے تو ایسے ہی لوگوں کو آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس سب کچھ تو ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ ان کے پاس زندگی کی ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہیں لیکن اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اطمینان اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کر کے بڑے بنگلوں کے اندر بھی رہتا ہے تو نرم گدے پر وہ کروٹیں بدلے گا، اور فرما برداری کر کے وہ چٹائی پر سوتا ہے تو اللہ اسے سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ ایک اور مقام پر رب نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی خشیت اختیار کی اور اس سے ڈرا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان کو بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں۔ کامیاب انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیجیے، پیسفل لائف گزارنے والوں کی زندگی کا جائزہ لیجیے، جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ان انعام یافتہ بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو وہ کامیاب انسان آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان کی کامیابی میں مٹیریلزم کا مسئلہ کم نظر آئے گا اور اسپریچولیٹی کا مسئلہ زیادہ نظر آئے گا، کہ ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا کامیاب کیا کہ صدیاں گزر گئیں، آدمی ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرتا نظر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شکاگو کی سرزمین پر جب یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل کرے گا، کامیاب کرے گا، تو پروگرام کے بعد ایک نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کویسچن کیا کہ حضرت
آپ تشریف لائے تو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے 1 یا 2 کار پہنچی. آپ کے پروگرام کے اندر ٹکٹ خرید کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے پروگرام کے اندر کھانے کا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ کے آنے کے کچھ دنوں کے بعد ایک فلم اسٹار انڈیا سے آیا تو پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ میڈیا سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پروگرام کے ٹکٹ سیل ہوتے تھے. لوگ بلیک میں ٹکٹ خرید کر ان کے پروگرام کے اندر گئے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، کامیابی ملے گی، لیکن وہ تو ڈانسر ہے، وہ تو گانے والا ہے، وہ گناہ کرنے والا. ہم اگر کمپیر کرتے ہیں تو جو اس کو رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے اتنی مذہبی اسکالر کو عزت نہیں ملتی. تو ہم تو گلیمر کو جاننے والے ہیں اور اس قسم کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمیں تو وہاں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. تو میں نے ان سے جواب میں کہا تھا، میں نے کہا سنیے، آپ کا کویشچن اچھا ہے. اسپورٹس میں جب تک کہ کھیلتا ہے، جیتتا ہے، اس وقت تک اس کی عزت ہے. جب وہ کھیلنے کے لائق نہیں ہوتا، 40 کراس کرتا ہے، تو لوگ خود چڑھانے والے اتارنا شروع کرتے ہیں، تعریف کرنے والے بھگانے کی بات کرتے ہیں، ٹیم سے نکالو اس کو کھیلنا نہیں آتا. پکچر کا آرٹسٹ ہو، اس کی پکچریں فلاپ ہوتی ہیں، ہٹاؤ اس کو مت، پکچر اس کی پکچر کوئی دیکھتا نہیں. دنیا کے معاملے کے اندر جتنے اس قسم کے لوگ ہیں، اسٹار قسم کے، وہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی اتنی عزت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اتنی بڑھتی ہے کہ کسی ہیرو کی قبر پر کوئی جا کر فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے والے جو چٹائی پر بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے نظر آتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ٹیمپریری رسپیکٹ نہیں ہے، پرماننٹ رسپیکٹ، دائمی عزت. اس لیے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. جو بھی رسول کو اپنا رسول مانتا ہے اور رسول کا اپنے آپ کو امتی مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. میں اور آپ کو سمجھاؤں، صحابہ کے اندر اطاعت کا جذبہ کیسے تھا. ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے سودا کیا اور فرمایا تمہاری یہ چیز اتنی قیمت کے اندر میں خریدنا چاہتا ہوں. بات ہو گئی، سودا ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ شخص مکر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھ سے سودا نہیں کیا، آپ نے مجھ سے سودا نہیں کیا. سرکار نے فرمایا میں نے سودا کیا ہے، تم سے بات اپنی ہو چکی ہے. کہا اچھا ہو چکی ہے تو گواہ پیش کرو، کوئی وٹنس پیش کرو. ایک صحابی جو اس وقت اس سودے کے موقع پہ موجود نہیں تھے موجود، جب انہوں نے حضور کی گفتگو ان کے ساتھ سنی تو عرض کرتے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا. اس شخص نے اس سے کہا، اس صحابی سے، کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ تو تھے نہیں، گواہی کیسے دیتے ہیں؟ کہا سنو، جب حضور نے کہہ دیا خدا ہے تو حضور کی بات مان کر ہم نے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، تو بھلا اس سودے کے بارے میں حضور کی بات کی گواہی نہ دے تو کیا دیں؟ حضور کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. سرکار کو صحابی کی ادا اتنی پسند آئی، ارشاد فرمایا آج سے اس صحابی کی طرح کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. یہ یقین تھا صحابہ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کس بنیاد پر ملا؟ شب معراج سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شرف سے مشرف ہو کر کے لوٹے اور پلک کے جھپک کے اتنے لمبے سفر کی داستان جب سنائی گئی تو آپ جانتے ہیں لوگ اس زمانے میں فلائٹ تھا نہیں، راکٹ تھا نہیں، ناسا کا کوئی وجود نہیں تھا. اس زمانے کے اندر پلک کے جھپکتے اتنے میل کا سفر طے کر کے واپس آ جانا شارٹ پیریڈ کے اندر ایکسپٹ کرنا ڈیفیکلٹ تھا. لیکن جب صدیق اکبر کے سامنے یہ بات آئی تو برجستہ انہوں نے کہہ دیا جو کچھ میرے محمد نے کہا وہ سچ کہا ہے، تردد نہیں رہا. کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ عز و جل فرماتا ہے. حضور کی اس اطاعت کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کے سلسلے میں کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر تردد نہیں ہونا چاہیے، اسے یقین ہونا چاہیے جو کچھ حضور نے فرما دیا وہ حق. تھوڑا سا زمین کو جگانے کے لیے ایک بات رکھیں. ابو لہب نمبر 1 گستاخ رسول، جس کی مذمت کے اندر پوری سورت نازل ہوئی، اتنا بڑا حضور کا دشمن، لیکن اس کے بیٹے کے لیے حضور نے فرما دیا کہ اسے کتا پھاڑ کھائے گا. صرف حضور نے فرما دیا. تو ابو لہب حضور کی اس بات کو اتنی سچی جانتا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتا تو لوگوں کے جو ہے وہ دائرے میں بھیجا کرتا، لوگوں سے کہتا میرے بیٹے کو سنبھالنا، اس لیے کہ محمد نے آج تک سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو رسول کو نہیں مانتا ہے وہ بھی رسول کی بات کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے وہ سچ ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ حضور کو مانتے ہیں اور حضور کی باتوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہمارے اندر پیدا ہو، یہ کریں گے تو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جی سکیں گے کہ نہیں جی سکیں گے، کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کیسی زندگی ہوگی. یہ کیسا ایمان ہے ہمارے پاس کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سلسلے میں شک و شبہ کے اندر گرفتار ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کرو گے تو کامیابی تم کو میسر ہو جائے گی، کامرانی تمہیں میسر ہو جائے گی. اسی کو اور آگے آپ سمجھتے ہوئے چلیں، صرف کامیابی ہی نہیں ملے گی بلکہ جنت بھی اللہ عطا فرمائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رب قدیر کہہ رہا ہے جس کا فرمان حق ہے اور جس نے اپنی کتاب کے اندر یہ وعدہ کیا، یہ پرومس کیا ہے کہ تم یہ کر کے دیکھو، جنت دینا میرے اختیار میں ہے، میں تم کو جنت عطا کروں. لیکن افسوس، 100,000 افسوس، ایک سوچ بنتی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو معاذ اللہ یہ تکلیف آئے گی، یہ پرابلم آئے گا، یہ پریشانی آئے گی. یہ کیسا ایمان قرآن پر ہے، یہ کیسا ایمان رسول اعظم کے فرمان پر ہے، اور یہ کیسا ایمان رسول اعظم کی رسالت پر ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سارے پرابلم اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پختہ مسلمان یا رسول کی اطاعت کرنے والا کراتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پریشانیاں نہیں آتی. ہاں امتحان ضرور ہوتا ہے کہ دیکھیں اس راستے پر چلنے والا بندہ تھوڑے سے امتحان کے بعد دامن مصطفیٰ چھوڑ دیتا ہے یا تھامے رکھتا ہے. جب کوئی امتحان سے گزر کر
دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا تو پھر کامیاب ہی وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے قریب بھی جو ہو جائے اللہ اسے بھی کامیابی سے امکنار فرما دیا کرتا ہے۔ تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا انسان ایجوکیشن نہ ہونے کے باوجود قرآن کا آدمی قرآن کے فارمولے کو اور قرآن کے معاملے کے اندر اپنی آئیڈیا اپنی لاجک استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلائنڈلی ان باتوں کو ماننا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو کس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ دنیا کا انسان اچھوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، دنیا کا انسان اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا پسند کرتا ہے، دنیا کا انسان سکسیسفل انسان کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 4 گروہ کا ذکر ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ ٹاپر لیول کے گروپ ہیں اور ان سے اچھا گروپ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب قرآن نے مینشن کیا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ کس کے ساتھ ہوگا۔ جانتے حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اب سے تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اپنے غلام سے پوچھا کیا بات ہے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، گھر پہ کوئی معاملہ تو نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں حضور طبیعت بھی ٹھیک ہے، گھر پر بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا، البتہ ایک خیال آ گیا مجھے جس سے میں بے چین ہوں۔ خیال آ گیا۔ کیا خیال آیا؟ حضور خیال یہ آیا کہ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، سونے جانے سے پہلے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، اب قیامت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، اور آپ کی زیارت قیامت میں نصیب نہیں ہوگی تو سرکار آپ کے دیدار کے بغیر ہم کیسے رہ پائیں گے؟ بس ایک عاشق کے دل کی صدا پر مولا کو پیار آ جاتا ہے اور مولا آیت کریمہ نازل فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کل بروز قیامت اسے نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وہ کیا ہی اچھے دوست ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اچھی سوسائٹی اگر ہم کو مرنے کے بعد بھی چاہیے تو اللہ عز و جل اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صلے میں ہمیں یہ سوسائٹی قیامت کے دن عطا فرمائے گا، ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے تو یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی وعید نہیں آئی، کوئی اس کے لیے تنبیہ نہیں آئی، کوئی عذاب کا تذکرہ نہیں آیا، نہیں، بلکہ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے بھی اللہ عز و جل نے وعید فرمائی۔ کیا وعید؟ فیس، چہرہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں فیس واش انسان استعمال کرتا ہے، اچھے سے اچھا جس سے اسکین جو ہے وہ فیئر دیکھتا ہے، برانڈیڈ جس سے اسکین فیئر ہو۔ عورتیں ہوں یا مرد ہوں اپنے چہرے کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں،
اگر برا نہ لگے تو ایک بات اور عرض کر دوں، آدمی بڑھاپے میں بھی جوان نظر آئے اس کے لیے مختلف قسم کے کریم استعمال کرتا ہے تاکہ چہرے کی جھریاں اس کی نظر نہ آئیں اور اس کا شباب ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے، چہرہ پرٹیکولر فیس۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن نے ٹارگٹ ان کے فیس کو کیا، ان کے چہرے کو کیا، اور قرآن نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن ان کے چہرے کو آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ باربیکیو کرتے ہیں نا، الٹ پلٹ کرتے ہیں نا گوشت کو، ایسے قیامت میں ان کے چہروں کو قرآن کے تقلب الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ کس کو؟ ان کے چہروں کو۔ کن کے چہروں کو؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے ان کے چہرے کو آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے عوض کے اندر ٹارگٹ فیس کو کیا جاتا ہے، اور اس فیس کو کل بروز قیامت آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک معمولی چنگاری اگر چہرے پر آ کر کے لگ جاتی ہے تو صرف جلے ہوئے چہرے کو مٹانے کے لیے، اس کے داغ کو ہٹانے کے لیے ہم کتنے کریم اور کتنے جو ہے وہ نہ جانے پلاسٹک سرجری کہیے یا جو کچھ بھی کہیے سب کراتے نظر آتے ہیں، یا چہرہ بھٹا نظر آ رہا ہے، چہرہ خراب نظر آ رہا ہے، لیکن قیامت میں ان چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ سخت امتحان میں گرفتار ہوں گے، آزمائش اور سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار ہوں۔ جہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک جملہ تاریخی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، پوری گفتگو یاد رہے تو سبحان اللہ، ورنہ اس سینٹینس کو زندگی بھر یاد رکھیے گا، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ ہو سکے تو کہیں نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، یہ سینٹینس آپ کو بہت کام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے سکون کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر خدا سے دور ہوئے، ادھر سکون سے اللہ تعالیٰ سکون کو بھی دل سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کے قریب آئے گا اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون سے بھرتا چلا جائے گا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں، اور یہاں کی سچویشن سے مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ آپ یہاں کے بسنے والوں ہی کا نہیں، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال پلک کے جھپکتے انٹرنیٹ کے ذریعے حال معلوم کر لیتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن مسلمانوں کے ہونے کے باوجود یہ قوم آج پریشانی میں گرفتار ہے۔ وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس قوم کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ٹوٹا، اس کا رشتہ سکون سے بھی ٹوٹ گیا، اور جب ان کا رشتہ سکون سے جڑا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سکون کی دولت بھی عطا فرما دی تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مجھے حضور کی اطاعت پر ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مکے میں قحط پڑا،
लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो कुछ करना था, कहे की दूरी के लिए दुआएं की, मेहनत और मशक्कत की, जिस जिस तरीके से जिस जिस खुदाओं को वो मानते थे अपने हिसाब से उन्होंने किया। कहे दूर नहीं हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उनके चचा अबू तालिब ने कहा, भतीजे मोहम्मद, मुझे मालूम है तुम्हारा खुदा तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारा खुदा तुम्हारी बात मानता है, तुम देख नहीं रहे तुम्हारे खानदान कबीले वाले सब भूख से मर रहे हैं, जरा तुम्हारे खुदा को कहो ना बारिश नाजिल करे। अल्लाह अकबर। इधर उनका रिक्वेस्ट करना था, उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान पर फौरन बादल आ गए और फौरन बारिश बरसना शुरू हुई। तो अबू तालिब का सेंटेंस है, वो कहते हैं कि मोहम्मद, तुम्हारा खुदा तुम्हारी इताअत में कितनी जल्दी करता है कि तुम जो कह देते हो फौरन तुम्हारा खुदा तुम्हारी बात मान लेता है, फौरन मान लेता। वहां इताअत से मुराद वो इताअत नहीं जो उम्मती हुजूर की इताअत करते हैं, वहां इताअत से मुराद बात मानने की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मेरा मौला मानने में जल्दी करता है, यहां तक कि बात मानने के हवाले से कहना तो दूर की बात, हुजूर हालत नमाज में सिर्फ इरादा कर लें कि किबला जो है वो काबा बन जाए तो मौला किबले को भी काबा बना, काबे को भी किबला बना देता है। तो कहने का मकसद ये है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। हुजूर को अल्लाह ने इसीलिए भेजा ताकि हुजूर की बात को हम माने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अगर हम मानेंगे तो इसमें हुजूर का भला कुछ नहीं है, उस बात को मानने के एवज में अल्लाह हमें ही कामयाबी और कामरानी अता करेगा, हमें ही फला अता फरमाएगा और हमें ही कामयाबी और कामरानी के मनसब पर फाइज फरमाएगा। आज जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, उन सारी तकलीफों की वजह सबसे बड़ी ये है, हम सब की मानते हैं, रब की और उसके रसूल की नहीं मानते, बाकी सब की मानने के लिए। तो आज का मेरा मैसेज, आज का मेरा पैगाम आप तमाम हजरात को यही है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और इस इताअत का फायदा ये है कामयाबी दुनिया में भी मिलेगी, कामयाबी आखिरत में भी मिलेगी। और एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, और वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दिलो दिमाग से जाने का ख्याल निकल गया। आप कहेंगे जाने का ख्याल निकल गया? हाँ, जाने का ख्याल निकल गया। इस दुनिया में आने का ख्याल तो है, लेकिन इस दुनिया से जाने का ख्याल है। आने का ख्याल इतना है कि हर साल बर्थडे मनाकर आने के ख्याल को जिंदा करते हैं। अगर हम 70 इयर्स ओल्ड भी हो गए तब भी अपना बर्थडे मनाते हैं कि हम आए थे, इस तारीख को आए थे। इतना भी याद रख लो कि जाना भी है, परमानेंट रहने के लिए। और जब जाएंगे तो क्या चीज हमें काम आएगी, क्या चीज काम आएगी? तो इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो जो कुछ हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, यही इताअत हमें काम आएगी, जिसको कुरान ने मेंशन किया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कहीं फरमाया कि जो कुछ भी तुमने किया है भलाई का काम, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहतरा, क़यामत के दिन जो कुछ भी तुमने भलाई का काम किया है वो तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा, तुम उसे पालोगे। पता चला यहाँ हम नेकी करने आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने के लिए आए हैं, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, और अपने बच्चों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर आमादा करना चाहिए, ताकि बच्चे भी अल्लाह के रसूल की इताअत करें, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशनुदी भी हासिल हो, कामयाबी भी हासिल हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मरने के बाद भी हमें नसीब हो जाए। अब यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया,
جس کو ذہن میں محفوظ کر لیں، آقا فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت میں سب جنت میں چلے جائیں گے مگر وہ جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، یہ انکار کرنے والے کون؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور اس انکار کے عوض کے اندر سب کو جنت میں چلے جائیں گے لیکن یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب انکار کرنے سے مراد زبان سے کوئی انکار تو نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اتنا بھی کہہ دے کہ حضور کے فرمان پر عمل کرنا آج کے دور میں پاسبل نہیں، گویا وہ انکار ہی کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ سکسیس تھے، حضور کی اطاعت کرتے تھے، صحابہ کامیاب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ ہم آج کے دور کے اندر سکون سے بھی محروم ہیں اور کامیابی سے بھی محروم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اپنی توجہ کو راغب نہیں کی، مبذول نہیں کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ کیا اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کافی ہے، تو میں یہاں پر کہہ دوں اللہ کے رسول کی اطاعت در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا، رسول کی نافرمانی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور رسول کی فرما برداری سے دل سکون سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ گناہ کرو گے مطمئن نہیں رہو گے، نیکی کرو گے اللہ دل کو سکون کی دولت سے بھر دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔